عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بارك ثواب هذه السورة وبارك ثواب هذا الذكر إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المخصوصين والمخصوصات اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واغفرهم واحشرهم مع النبي الكريم وآله المعصومين إلهي وربي نور قلوبنا بمعرفتك وبمعرفة نبيك وبمعرفة وليك آني محمد بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام وارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت قبر نبیک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزیارت قبر الحسین المظلوم علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین باواز بلند صلوات مجلس ازادی قبولیت وستے خندہ پیشانی نال بلندتر صلوات اپنی اپنی حاجات شریعہ دی تکمیل وستے خاندان عصمت و طہارت بلندتر صلوات جملہ مرحومین مومنین اور مومنات بالخصوص اپنے اپنے بزرگان مرحومین و مرحومات اور اس جامعہ علمیہ دے معاونین اور مؤسسین دے مرحومین و مرحومات دی درجات دی بلندی وستے باواز بلند صلوات اسلام جیسے مذہب اہل بیت جیسے مکتب دی ترویج اور ترقی وستے باواز بلند صلوات حجت آخر منتقم کربلا مصر اعظم حضرت امام الزمان علیہ السلام دے ظہور پاک دی تاجیل وستے باواز بلند صلوات آج دے اس تبلیغی اور اصلاحی مجلس آزاد انعقاد وستے جتنے برادران بزرگان نے جس حوالے نال بھی تعاون فرمایا سب دی توفیقات خیر دے اضافے وستے باواز بلند صلوات برادر محترم اپنے کسے عزیز بھائی دے سلسلے دے وچ پریشان ہیں انہاں دی اس پریشانی دی دوری وستے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا أبي القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووليه وخليفته
وابن امی امیر المؤمنین صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنین بیر العلم ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی الحسن المعصوم المسموم والحسین المظلوم الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ورحمة الله على أحبابهم وشيتهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلوات انتہائی محترم و معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید تو ایک مشہور و معروف آیہ مجیدہ سرنامے کلام قرار دیندے ہوئے جناب دی خدمت تلاوت کرندہ شرف حاصل ہوئے۔ اگر جناب دے مزاج عالیہ متوجہ ہوئیں تو اسے آیہ مجیدہ دے زمانچ چند معروضات جناب دی خدمت گوش گزار کرندی سعادت حاصل کرنا چاہنا۔ صبح تو اس سلسلے تبلیغ اور اصلاح دا انعقاد ہو چکا اور کافی سارے علماء اور فضلاء شخصیات اپنے اپنے بیانات عالیتوں جناب نو مستفید فرما چکے۔ میرا خیال ہے اتنی لمبی تبلیغی گفتگو تو بعد میں جے طالب علم واسطے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے جو میں کنفیوز ہوا بھی اتنے بڑے علماء تو بعد میں کیا پڑھ سا اس واسطے جو جتو ٹریکٹر دا ٹائر لنگ ونجے نا وہ تو سائیکل دا سوکھا لگ ویندہ تو جتے اتنے بڑے علماء نو سن چکے ہو اگر برداشت کرو تو چند لحظات جناب دی خدمت دو چار جملے عرض کرنا چاہنا۔ انتہائی خوبصورت اصلاحی اور تبلیغی مدرسے دے جلسے دا انعقاد اللہ رب العزت معاونین دی توفیقات خیرت اضافہ فرمائے۔ میرے محترم تمام تر بغیر کسے تمہید دے اور تھوڑا وقت ضائع کیتے دے اپنی معروضات دا آغاز کرنا چاہنا۔ تمام فضائل کمالات اور مناقب دی مرکز ہستی علی دا بے مثال رب ہے۔ جیڑا بھی کمال ہے، جیڑی بھی فضیلت ہے، جیڑی بھی عظمت ہے، جیڑا بھی رتبہ ہے، میرے محترم سامعین اس دا مرکز 14 دا خالق ہے۔ جس محبت نال تو پہلا جملہ وصول فرمایا، میں اس حوالے نال وصول کر دے ہوئے جو دوسرا جملہ اس تو بہتر وصول کرن دی کوشش فرمے سو۔ میرے محترم سامعین تمام تر فضائل مناقب اور کمالات دے مالک اللہ نے جدہ کمالات عطا فرمائن تا آغاز 14 تو کی تس۔ آغاز محمد و آل محمد تو کی تس۔ اسے واسطے روایات دے اندر موجود ہے جدہ ذات احدیت نے حضرت آدم دی تخلیق فرمائی، حضرت آدم نو خلق فرمایا اور حضرت آدم دے بدن نبوت روح نو داخل فرمایا۔ جناب آدم نے سب تو پہلا سوال یہی کیتا بارگاہ احدیت
پروردگار سب تو پہلے میری تخلیق فرمائی ہے یا میرے تو علاوہ بھی کوئی مخلوق خلق کیتی ہے؟ آواز توحید آئی، یا آدم انظر الى جانب العرش، ذرا نگاہ نبوت اٹھا کے عرش والے پاسے ویکھ۔ جناب آدم فرمائیں دیں جدہ میں ڈٹھا رعا خمسط انوار رکان و سجدہ، میں 5 نور ڈٹھے جڑے کدی رکوع کریں دے ہیں کدی سجدہ کریں دے ہیں۔ میں 5 انوار ڈٹھے جڑے کدی رکوع کریں دے ہیں کدی سجدہ کریں دے ہیں۔ اور اسے میرے محترم سامعین روایت دے نال ملدی جلدی روایت خود ختمی مرتبت دے متعلق بھی روایات اور تاریخ دے اندر موجود ہے۔ جدہ توڑے تے میرے نبی نے زہرہ دے بابے نے ارشاد فرمایا کنت نبیًا آدم بین الماء والتین، جو میں ادھاں دا نبی ہاں اجاں تائیں آدم دی تخلیق دا منصوبہ ہی کوئی نہیں۔ آدم پانی اور مٹی دے درمیان موجود ہے، اللہ نے میرے سر تے تاج نبوت اور رسالت سجایا، من بحثیت نبی عالم انوارج خلق فرمایا۔ مجمع جو ایک بندہ اٹھا بارگاہ رسالت و نبوت عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہنا، توارے تے میرے نبی دے رخ نبوت تے مسکراہٹ آئی، فرمایا کر سوال کے کرنا چاہنے، اسی دنیا تے آئے بھی دسن وستے ہاں۔ تو جو فرمائے سو اب بندہ کھانے تو بعد تے نماز تو بعد ذرا فریش ہوئی ویندہ ہے نا، تے بعد ماشاءاللہ امام لنگر امام حسین ہوئے، تے بعد مدرسے جو ہوئے، تے بعد بندہ باوضو کھاوے تو میرے خیال زیادہ فریش ہونا چاہیے دے۔ جدہ دوارے تے میرے نبی نے فرمایا جو وجہ تک حضرت آدم دی تخلیق نہ ہی پانی اور مٹی دے درمیان آئی، اللہ نے میں محمد دے نور نو خلق فرمایا۔ سائلہ دے یا رسول اللہ میرا سوال ہے، اگر کوئی چیز موجود ہوئے اس واسطے مقام رہائش ضروری ہے، جو کس جگہ تے موجود ہے؟ اگر اللہ نے تو ان حضرت آدم دی تخلیق تو 1000 سال پہلے خلق فرمایا و تسی رہائش پذیر کتھے آئے، پھر تسی راہ دے کتھے آئے؟ حسن دے نانے دی زبان کھلی، فرمایا کننا ان یمین العرش، صرف میں نہ ہم، اللہ نے اساں 14 دے نور نال اپنے عرش نو زینت بخشی۔ سبحنا فسب الملائکہ، فرمے دن اساں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا، ملائکہ سارے کل سن کے پڑھیا۔ تو میرے محترم اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو گزارش کر رہے ہم جو اللہ نے تمام تر کمالات اور فضائل اور مناقب دا آغاز بھی محمد وآل محمد تو فرمایا، اور دوسرا جملہ عرض کراں میرے محترم او فضیلت ہی نہیں جڑی آل محمد اچنا ہوئے، او کمال ہی نہیں جڑی کیڑا کمال اللہ نے آل محمد اچنا رکھا ہوئے۔ تیسرا جملہ عرض کراں وصول کرو، اگر کمال بنے، فضیلت بنی تو صدقے محمد و آل محمد دے۔ انہا 14 دے صدقے، انہا 12 دے صدقے، انہا 5 دے صدقے، میرے محترم انہا 14 12 5 چوں ایک ہستی جس دی اتنی بلند شان ہے، جو جس دے وجود دے صدقے آسمان اپنے مقام تے باقی، زمین اپنے مقام تے باقی، اور آسمان تو لے کے زمین تائیں ان کیوں نہ کھاں جو عرش اولا تو لے کے تا تو سرا تائیں، جس دے صدقے پوری مخلوق نو رزق ملے، اس نو حجت القائم دن 14 چوں جس ایک دا اتنا مقام ہے، جدہ 14 مل ونجن تک اتنا مقام ہو سی۔ کتنی عظمت ہو سی، کتنی فضیلت ہو سی، توری محبت ویک کے ایک اور جملہ عرض کرنا چاہنا۔ میرے محترم سامعین، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت دی بہت بڑی شخصیت
سکالر شخصیت اسلام دی جس دا نام تاریخ نے محمد بن ادریس لکھے. محمد بن ادریس. ظاہر ہے کئی بندے دے ذہن سوال پہ ویندو سی وہی اے مولوی صاحب کوئی نواں کٹ کے نہ لے آئیں. ایک ہوندہ ہے اصل نام، ایک نام ہوندہ ہے صفات دی بنیاد تے، کمالات دی بنیاد تے، کسے تحریک دی بنیاد تے، کسے تشکیل دی بنیاد تے، کسے کام دی بنیاد تے. جڑا ماں باپ نام رکھے ہوندہ ہے محمد علی تے اس نو پنڈ آلے، شہر آلے، محلے آلے جگہ سدین دن کوئی وجہ تو ہوندی ہے تو جو فرما رہے ہیں کوئی اللہ سبب تو ہوندہ ہی ہے نا. ماں باپ اتنا خوبصورت نام رکھے وہی اللہ نے سن 14 دے صدقے دیتے تے اس واسطے نا بھی 14 دے مطابق ہی رکھنا چاہی دے. محمد علی تے بندے اس نو محلے فراڈی سدین دے ہومن، مشہوری فراڈی ہوئے. او دا اصل نا او دا پتہ لگے جدہ نکاح ہو یا جنازے دا اعلان ہوئے تو یعنی وہ کسے وجہ تو او دا نام رکھا گئے نا. اصل نام محمد ابن ادریس ہے، مشہور نام امام شافعی ہے. نہیں جتنی میں امید رکھدا ہم جو میں خوبصورت کر کے جملہ پہنچے سانتے تسی وصول کر سو. مشہور نام امام شافعی، ایک بہت بڑے مکتب اور بہت بڑے مسلک. اور میرے محترم سامعین تنقید دے عنوان نال نہیں، اس واسطے جو میری کیا حیثیت میں کسے مکتب دے امام تے تنقید کراں، میں تاں تنقید کراں جو میرے امام دے فضائل مکن تاں. میں تا کسے دے امام نو تاں ڈسکس کراں جو کوئی میرے امام وچ کمی ہوئے. محمد بن ادریس المشہور المعروف امام شافعی. دو جملے میرے محترم عظمت اہل بیت دے متعلق شافعی جیسے سکالر نے اتنے عظیم فرمائے. اگر آنکھو تو میں تھوڑا جاتا ہے تبصرہ کراں چاہ. ہاں میرے محترم سامعین تواری اجازت نال اگر یہ دو جملے شافعی دے ایک پلڑے چھومن اور پوری زندگی دی تبلیغ، تصنیف، تالیفات، عبادت، ریاضت، سجدہ، تسبیح، حمد دوسرے پلڑے چھومن، میرا یقین ہے میرے محترم سامعین او پلڑا بھاری نظر آسی جس پلڑے دو جملے موجود ہو سن. اور اگلا جملہ عرض کراں میرے محترم سامعین جس محبت اور انہماک نال میرے محترم سامعین میری گزارشات دی طرف متوجہ ہیں. میں چاہ رہا جو میں پڑھ دے رہا تے تسیں سماعت فرماون دی سعادت حاصل کر دے رہو. اگلا جملہ کھا میرے محترم سامعین ہو سکدے انہاں دو جملیاں دی وجہ تو شافعی جیسے سکالر نو او جاگیر مل ونجے جیسے سرداری حسن تے حسین دی ہوئے. تو جو فرمائے کیڑے دو جملے انتظار زیادہ نہ کراما جڑے عظمت اہل بیت دے متعلق شافعی جیسے سکالر نے ارشاد فرمائے. سب تو پہلا جملہ صلوات بآواز بلند نہیں ایک جاندار قسم دی صلوات تلاوت فرماؤ. شافعی جیسی شخصیت بیٹھیا دی اے اہل بیت نبوت، اے آل محمد، اے 5 12 تے 14 میں شافعی تواری کیا عظمت بیان کراں. یا اہل بیت النبوہ حبکم فرض من اللہ تعالی فی القرآن. جنہاں دی محبت اللہ نے قرآن فرض قرار دیتی ہوئے انہاں دی شان میں کیا بیان کراں. اور دوسرا جملہ جس محبت نال وصول فرمایا نے کوشش کرنا میرے محترم شافعی ذرا ذہن اچ لے انہوں پکوڑے ویچن والا نہیں، رکشہ چلاون والا نہیں، امام شافعی. دوسرا جملہ فرمایا یا اہل بیت النبوہ من صلی ولم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ.
میں کیا تاری عظمت بیان کرا اگر کوئی نمازی نماز پڑھے حالت نماز توارے تے درود نہ پڑھے. میں روک کے تھوڑا جا سجا لیں جملے نو. شافعی بیٹھے فرمے دن کوئی بندہ نماز پڑھے مکہ پڑھے مدینہ پڑھے کربلا پڑھے سرگودا پڑھے تھل پڑھے پنڈی پڑھے کراچی پڑھے پڑھا نالا مرد ہوئے مستور ہوئے جوان ہوئے بزرگ ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے اہل حدیث ہوئے طالبان ہی کیوں نہ ہوئے. من صلی من ایک ایسا لفظ ہے برادر محترم تشریف فرمائن من صلی ولم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. شافعی جیسی شخصیت دا فیصلہ اعلان ہے اہل بیت نبوت اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور حالت نمازی توارے تے درود نہ پڑھے ایسے نمازی دی نماز قیام سمیت رکوع سمیت سجدے سمیت اس دے منہ تے مار دیتی ویسی خالق دی آواز ایسی اس نماز دی ضرورت ہی نہیں جس نماز اچ میرے نبی دی آل تے صلوات نہیں. جس نماز اچ میرے نبی دی آل تے صلوات نہیں میرے نبی دی آل تے درود نہیں. اور میرے محترم سامعین بے مثل و بے مثال اللہ نے تو انت من 14 12 اور 5 دی صورت ہادی اور رہبر عطا فرمائے. ظاہر ہے ایسی محافل اور ایسے پروگرامز دا کوئی نہ کوئی ہدف ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے. عموماً بھی انجوائمنٹ مقصد نہیں ہونا چاہیدہ. پڑھن والا بھامیں صاحب امام ہے بھامیں دھوتی رکھ دے بھامیں رومال رکھ دے شرکت دا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیدے. میرے محترم سامین اگر اجازت دے ہو تو ایک مقصد دی بات کر کے 2 جملے مصائب دے پڑھا چاہ. اللہ نے تو انت من 14 12 تے 5 دی صورت بے مثال ہادی بے مثال رہبر رہنما عطا فرمائے. دنیا اعلان کر دی ہے جو 40 دن ساڑھے نہ لگا تے وقت اپنی زندگی تبدیلی ویکھیں. ایسی بات ہے یہ نہیں. لوگ مسلمانہ دے دروازے تک پہنچ وین دن 40 دن جس نو اسیں بسا اوقات علم عرفان طریقت مانویت چلہ بھی صدیہ ویندے وہی چلہ کٹ ہے اس کام دا تے وقت دسیں بھئی کوئی ریزلٹ نکلے یا کوئی نہ. 40 دن اتنی بڑی تبدیلی آویندی ہے تے 40 سال مدارس دے تے علاوہ عظیم مجالس سن دیاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر سمجھنا چاہیے جو میرا مقصد ہی کوئی نہیں. تو جو ہے میرے محترم سامنے میرے ونجن دا میری شرکت دا مقصد ہی کوئی نہیں حاصل ہویا. شام کھا گئی علی دی نفیس مزاج دینو. جتھے محترم ختم کر گئے میرا دل چاہتا میں اٹھاؤں 2 جملے پڑھ چھوڑا. شام مکا گئی علی دی مریم مزاج دینو. اجرکم اللہ جدہ وسطی آئی نا تے بابا ٹورین لگا ہے تو اریاں سنی ہوئی روایات کوئی نواں مضمون کوئی نواں مصحب نہیں. بابے آکھے ہی نا بچڑا میں سکھدا گیا جو میری دھی قرآن پڑھے تھے میں سنا. بابے دا حکم سن کے قرآن چاہی سورہ مریم دیاں چند ایتاں پڑھیاں ایک لفظ آکھاں روکے توری تے میری سین علی دی آلیہ تھی. سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہے اس وقت جو قرآن دا آغاز سورہ فاتحہ تو سورہ یاسین بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اس وقت جو سورہ یاسین نانے فرمایا ہس جو قرآن دا دل ہے. سورہ رحمان بھی پڑھ سکتی ہے جو اللہ نے جنت دیا نعمتاں دا تذکرہ فرمایا. بی بی نے سورہ مریم دا انتخاب کیوں کیتا؟ شریف ہو سکتا اس وقت کیتا ہوئے دسنا چاہتی ہوئے بابا میں تیری مریم مزاج دیاں. شام مکا گئی اجرکم اللہ جڑے توجہ وچ بیٹھے ہیں انہاں دی معرفت دے آسو آ گئی. دسنا چاہتی آئی شاید میں لکھ واریاں آکھاں جو بابا میں تیری مریم مزاج دیاں. جدہ شام دیاں قیدہ نے بھا کے مدینے والائی
دعا لفظہ کھچاں جدہ شام دیاں قیدہ نبا کے جیندی والائی مدینے کے پرددار پچھائی علی دی تھی 28 رجب بھراواں دے نال جو ٹری ہیں تے قیدہ نبھا کے ولی ہیں میں سوال کرنا چاہنی ہاں سب تو زیادہ تکلیف کتھے آئی نے تواری تے میری سینڈ فرمایا شام مدینے دی پرددار سوال کرن علی پھیرا دیئے بی بی بھیرا کتھے کٹھے نہیں تو جو ہے تواری میں صرف 2 بینڈ زیادہ پڑھن دی ضرورت ہی نہیں آلیا بھیرا کتھے کٹھے نہیں بھیراواں دے مان کتھے مکے نہیں فرمایا کربلا تے تکلیف فرمایا شام قدمت اتھلا کیا دی علی دی سمجھ نہیں آندی آدھیں جو بھیرا کربلا کٹھم تے تکلیف زیادہ شام چاہی اچھا رنی شریف ہوتے رو کے بیٹھی آدھی روا نہیں شام ایک او موقع ہی آیا ہے نہ سجاد میں نے سجان سکدائی اجرکم اللہ نہ میں سجاد نو سجان سکدی ہم اجرکم اللہ اللہ تواڈے معرفت علیہ سو قبول فرمائے اللہ تواڈی توفیقات خیر اضافہ فرمائے نہ میں سجاد نو سجان سکدی ہم نہ سجاد میں سجان سکدا ہا شریف و کربلا تو لے کے کوفہ تو لے کے شام ترائے موقع ایسے آئے جتھے علی دی دھی بہوں اوکھی ہوئی تو جو ہے تواری جتھے علی دی دھی بہوں اوکھی ہوئی چلو تواری اجازت ہوئے تو میں کو اور تمہیدی نفسیاتی لفظ تکے تو ذہن مسائے واسطے تیار ہو ونجے اگر کوئی بہن اپنے بھیرا دی شادی دا انعقاد کرے اگر کوئی ماں اپنے پتر دی شادی دا پروگرام تشکیل دے وے سارے ماحول 2 مہینے تک لوگ شاپنگ کر دے رہن دن کدی کسے ماں یا بہن آکھوے میں تھک پہیاں توجہ کرے سو تو یقیناً ایکاسو آوے سی کدی کسے ماں یا بہن آکھوے جو میں تھک پہیاں خدا نہ کرے اگر کوئی جوان دنیا تو ٹور ونجے تے بڑھڑی ماں نو خبر ملے جو بچڑا مر گئی نال علی نو آدھی سہارا دے میں موک گئیاں کیری ہمت دی پہاڑ آئی علی دی تھی 7 یا 8 بھرا کٹھے پہ آئے تے روانی کوئی ناز پہ دیندہ ترائے موقع جتھے بہوں اوکھی ہوئی اجرکم اللہ سب تو پہلا موقع جدہ بھرا خیام دے در تے آخری سلام کریں آئے توری توجہ ہوگی میں 2 بین کراں چاہ توری کلو ملتجیے دعا ہوا در تے آواز آئی میریاں ماندیاں پلیاں بینوں میریاں دھیاں پتراں بھراواں موئے دا آخری سلام ہوئے اجرکم اللہ سوائے غم شبید کوئی غم نہ ویکھو میں آدھارا نہ ہر کہیں سنیا لیکن جویں بھیڑ سنیا ہے اندروں لگی آئی آدھی اکبر دا بابا آخری تے دروازے تے او میری پنجتن پاک دی نشانی بھرا اجرکم اللہ اللہ توارے معرفت علیہ سو قبول فرماوے ایک واری اندرا غریب آدھے کیوں اماں دے جائے بی بی آدھے ویکھاں تو صحیح بھراواں پتراں باد نبھدی کی وے پئی اجرکم اللہ اللہ توارے معرفت علیہ سو قبول فرماوے شریفوں جدہ غریب اندر آئے ایو جملہ آگئے نجفی دی وسیعت نامج موجود ہے انہاں فرمائے جدہ میں دنیا تو ٹراں میرے غسل دے بعد میرے کفن دے بعد میرا جنازہ معصوم کم دے حرامچ رو کے آکھانے جدہ حرامچ رکھائے میرے سران دی کوئی عالم کھڑے آدھیان پڑھے جو بھرا ٹوریا کیویں بھینا ٹوریا کیویں اجرکم اللہ اللہ توڑے جوانہ دیا زندگیاں دراز فرماوے جدہ بھرا اندر آئے رو کے کھڑی پوچھ دیا حسین کتھے تیاری فرمایا ادائیں جدے پوتر گئے
ادائی وے ناج دے بھرا گئے رو کے کھڑیا دی اگر تسا میدان وے دے او میں کہیں دے حوالے اجرکم اللہ بھین دا سر چم کے پیا دین اما دی جائی تو میرے اللہ دے حوالے اجرکم اللہ شریفوں بھرا ٹر گیا بھینا رون دیا رہیا اے پہلا موقع جتھے بھین بہو کی ہوئے توجہ کرو تا دعا موقع پڑھ چھوڑا اللہ داروں اس جاتا حدیدی گرائی جدہ بہو کی ہوئے دعا موقع شریفوں یاران دی گرائی جدہ بہو کی ہوئے دادی دی گرائی بھرا ملنا ایس یاران دی گرائی جو بھین ملنا ہے لیکن فرق بڑا جدہ بھرا آیا ہاتھ جو گھوڑے دیوا گئی او جوانو جدہ بھین آئیے ہاتھ بدھے ہوئے آئیں اجرکم اللہ شریفوں جدہ بھرا آیا سارتے نانے دا ماما جدہ بھینا یہ چادر لٹی ہوئی آئی پتھران دے ڈھیر تے آکے آلیا جھڑیے شریفوں جدہ پتھر ہٹا کھڑیے شریفوں کوئی بھین ہوئے تے بھرا دنیا تو ٹور ونجے قتل ہو ونجے ظالمہ دے ظلم نال اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرماوے میڈیا دا دورے ویکھا اس نے بھینا بھراواں دیا لاشاں چائی کھڑیاں ماواں پترا دیا چاہ کے احتجاج کھڑیاں کریں دیا شریفوں جدہ علی دی دھی آئیے بھرا دی لاش جتنی ہائی چائی ضرور ہے لیکن احتجاج نے سکیتا رو کے کھڑیا دیا میرا اللہ میری قربانی قبول اجرکم اللہ سوائے غم میں شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو میں لکھ وریا کہاں شریفوں وے دعا موقع جتھے بہوں اوکھی ہوئیے اپنی مرضی نال نہیں قاتل تازیانے مار اٹھائیں دے رہن جدہ بھرا دلا چھوڑیے ایک ایجیا منظر ڈٹھا ہے صلاح جنے مار کیوں نائی گئی عزاداروں کمینے اپنی لاشاں چاہیے آلیا دی عمر ابن ساد اپنیاں چویں دا پہ آئیں او جبرائیل دے پراتے سمڑالا دھوپ دے ستا پہ آئیں منت کریں نیا میرے ہاتھ کھول میں دفناوا عزاداروں اس کمینے او جواب دیتا قبر تائیں رون دے گئی ہے اے کمینہ دے علی دی دھی دفنایا تا مسلمانہ نویں دائے رو کے کھڑیا دی آئی آ موت ویں دی ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے شہنشاہ فضائل و مصائب مولانا تقیر عباس جوادی افدریہ خان اور ان کے بعد شہنشاہ فضائل و مصائب مولانا رہبر عباس خان افسر گودا اور آخر تے انشاءاللہ شہنشاہ فضائل و مصائب مولانا منظور حسین جوادی افسر مہاجر خطاب فرمیسن علماء حقہ دی صحت و سلامتی و ہستے و آواز بلند صلوات صلوات بر محمد و اہل بیت محمد بیمار مومنین دی صحت یابی واسطے صلوات دعا ہے خداوند عالم تمام مومنین مومنات دا درسگاہ دے جلسے دے وچ تو رایا کریم اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے خالق کائنات اس ذکر دے صدقے اسادے اور اسادے مرحومین دے گناہ معاف فرمائے مالک مرحومین نیا قبران تے اپنی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرمائے کریم اللہ مرحومین کو جنت اعلیٰ مقام نصیب فرمائے دعا ہے کریم اللہ تمام